حدیبیہ کا مشہور غزوہ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں ہوا، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے تشریف لا رہے تھے۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے۔ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاری کی اور مکہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلہ کی تیاری کی۔ ذوالحلیفہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ایک صاحب کو حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا، جو مکہ سے حالات کی تحقیق کر کے عثمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلہ کی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے، جب وہ خبر سنیں گے تو مکہ سے واپس آ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے آگے بڑھے چلیں۔ اگر وہ ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔ حدیبیہ میں پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزائی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ وہ تو لڑائی پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اور قریش کو روز مرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، بالکل ہلاک کر دیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مصالحت کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جائے کہ مجھ سے تعرض نہ کرے، میں ان سے تعرض نہ کروں، مجھے اوروں سے نمٹنے دیں، اور اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک کہ اسلام غالب ہو جائے یا میری گردن جدا ہو جائے۔ بدیل نے عرض کیا، اچھا، میں آپ کا پیام ان تک پہنچانے دیتا ہوں۔ وہ لوٹے اور جا کر پیام پہنچایا، مگر کفار راضی نہ ہوئے۔ اس طرح طرفین سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، جن میں ایک مرتبہ عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بدیل سے کی تھی۔ عروہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ ممکن نہیں۔ تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو، اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ تم پر غالب ہو گئے تو یاد رکھو کہ میں تمہارے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا، یہ اطراف کے کم ظرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جملہ سن کر غصہ میں بھر گئے اور ارشاد فرمایا کہ تو اپنے معبود لات کی پیشابگاہ کو
کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا۔ یہ کہہ کر عروہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں مشغول ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی؟ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر خود اوڑھے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پرے کو رکھو۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مغیرہ۔ عروہ نے کہا او غدار، تیری غداری کو میں اب تک بھگت رہا ہوں، اور تیرا یہ برتاؤ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا جن کی دیت عروہ نے ادا کی تھی۔ اس کی طرف یہ اشارہ تھا۔ عرض وہ طویل گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے اور نظریں بچا بچا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو بدن پر اور منہ پر مل لیتا ہے۔ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کے پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے تر ہاتھ کو ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے بولتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اس لیے اس عروہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے شروع میں تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ کی اجازت لی، یعنی دعوت کا آغاز کرنے کی اجازت لی۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، مگر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار پر اجازت دے دی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یہ اسلام کا سب سے پہلے خطبہ تھا۔ جیسے ہی دعوتی خطبہ دیا تو کفار آپ پر ٹوٹ پڑے اور اس انداز میں مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہوئے تو اس وقت بنو تیم والے آئے اور انہوں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کفار سے اس کا بدلہ لیں گے، یعنی عتبہ کو اس کے مقابلے میں ہم قتل کریں گے اگر یہ اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے اور ان کے وہ صحیح بول بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت بھی ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جو جملہ کہا کہ اے میری والدہ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اور بنو تیم والوں نے بھی ان کو ملامت کیا کہ انہی کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، آزمائشیں پہنچی ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے اس بات پہ مت ملامت کرو، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی حالت ہے ان کی، وہ کس حالت میں ہیں۔ تو حضرت
وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا حالت ہے، لیکن بنو تیم والوں نے کہا کہ ان کی والدہ سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ بھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت دریافت نہ کر لوں یا ان کی حالت کو دیکھ نہ لوں۔ تو میرے بھائی، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور دوسری کیا محبت کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاد کے لیے مال کے لیے، تو ایسی محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی آواز پر آپ لبیک کہتے اور گھر کا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال لیتے۔ اور اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ان سے خواہش پوچھی کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو فرمایا کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اور پھر اس سے بڑھ کر محبت یہ تھی کہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اسی طرح ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔